السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ کی بہن آپ کی ہوسٹ سدرا امین ایک اور ہندو بہن کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو حق کی دعوت کے اس مشن میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاکم اللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانی لے کر آئے ہیں جو نہ صرف ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ انسان کی ہمت اور قربانی کی بھی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ ایک ہندو لڑکی کی کہانی ہے جس نے حق کی تلاش میں اسلام قبول کیا، مگر اس فیصلے کی قیمت اسے اپنے ہی خاندان کی ناراضگی اور جدائی کی صورت میں چکانی پڑی۔ آج وہ ایک شیلٹر ہوم میں زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے حوصلے اور یقین میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس انٹرویو میں وہ خود اپنی زبان سے بیان کرے گی کہ کس طرح اس نے اسلام کو پہچانا، کن مشکلات کا سامنا کیا اور اس کے اپنے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آئیے سنتے ہیں اس کی مکمل داستان اس کی اپنی زبانی۔ زہرا، آپ کا تعلق پہلے کس مذہب کے ساتھ تھا؟ ہندو مت سے۔ ہندو مت سے؟ جی اچھا، تو گھر میں پوجا پاٹ اور مورتیاں وغیرہ اور ہولی دیوالی ساری رسومات کی جاتی تھیں؟ جی بالکل لائف کیسی چل رہی تھی؟ ٹھیک چل رہی تھی۔ اور کیا وجہ بنی پھر ہندو مت کو جو ہے وہ خیر بات کہنے کی؟ جب انسان گھر میں بڑوں کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر جب شعور نہیں ہوتا تو پھر وہی چیزیں جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شعور دیتے ہیں، جب عقل سے پردے اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس بتوں کو خود بناتے ہیں ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے نفع کے لیے ان کو بناتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں، پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے ہی مانگتے ہیں۔ تو خود ہی خرید کے تو خود ہی ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جی تو اتنے کا ہم نے وہ بت خریدا بھی نہیں ہوتا جتنے پیسے اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ جب اللہ تعالیٰ عقل سے پردے اٹھا دیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک کون ہے۔ تو کیا وجہ بنی تھی؟ یعنی آپ آہستہ آہستہ یعنی متنفر ہونا شروع ہوئے، یا گھر میں ایک ہی بار آپ نے اعلان کر دیا کہ جی بس ہمارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ گھر والوں کو محسوس تو ہو رہا تھا، تو گھر والوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ جن بتوں کو ہم خود الماری سے نکال کے آگے رکھ کے ان کو پوجتے ہیں، پھر ان کو خود ہی اٹھا کے ہم الماری یعنی وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی عبادت کرنی ہے تو وہ خود ہی نیچے آ جائیں؟ جی یعنی جو بت اپنے لیے یعنی کچھ کر نہیں سکتے تو وہ ہمارے لیے خاک کریں گے؟ جی کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ یہ تو اپنے لیے نفع بخش نہیں ہے، ہمیں یہ خاک نفع پہنچائیں گے، تو اسلام کی طرف پھر آنے کا کیا سبب بنا؟ اسکول میں جاتے تھے نا، تو اسلامیات پڑھتے تھے، اس میں پڑھتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے اس کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس طرح، اور ہمارے اساتذہ تھے وہ بہت اچھا ہمیں اس دین کی طرف اسلام کے حوالے سے رہنمائی کرتے تھے۔ جی، اور ہماری کچھ دوستیں تھیں، انہوں نے بہت ہیلپ کی ہماری اس معاملے میں۔ اچھا، الحمدللہ۔ اور آہستہ آہستہ پھر آپ اسلام میں جی جو ہے وہ مزید اسلام کو پڑھنا شروع جی کیا آپ بالکل۔ نے۔ تو ماشاءاللہ آپ ہیں، آپ کی ایک ہمشیرہ بھی ہیں ثانیہ، جی تو دونوں کا سفر اکٹھے ہی تھا؟ جی، انہوں نے پڑھ لیا ہوا تھا لیکن میں کالج جا رہی تھی۔ پہلے اسلام کی دعوت کس نے دی تھی؟ یعنی آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی یا انہوں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ بڑی تو وہ تھی، انہوں نے دی تھی۔ اچھا الحمدللہ، اچھا الحمدللہ۔ آگے انشاءاللہ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ زہرا، روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اچھے جا رہے۔ الحمدللہ۔ تو پہلے تو یقیناً آپ لوگ گھر والوں کے ساتھ تھے، جو بھی آپ کے خوشی کے تہوار ہوتے تھے گھر والوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اب کیسے مینج کرتے ہیں؟ یقیناً عید تو گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن اب ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اب اللہ ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں اور ہماری نیو مسلم بہنیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ اچھی گزر جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے چھوڑا۔ یعنی آپ تو اب بھی چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے، لیکن وہی اگر نہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ تو آپ تو بالکل صنف نازک ہیں، کمزور سی ہیں، کوئی کاکروچ دیکھ کے آپ ڈر جاتی ہیں، تو اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کر لیتی ہیں آپ لوگ؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ جب اسلام قبول کریں گے
تو بڑی بڑی تنگی تکالیف پریشانی مجبوریاں آئیں گی، یعنی معاشرے کا پریشر ہوگا، والدین ملاقات نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تھریٹ کیا جائے گا، تھانے کچہریوں کا جو ہے وہ سامنا کیا جائے گا. تو یہ پہاڑوں جیسے مشکلات تھیں، تو ہاؤ یو مینیج اٹ؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اتنے بڑے فیصلے لیں نا تو تب اللہ تعالیٰ ہی حوصلہ دے دیتے ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتے تو ہیں مگر چھوڑتے نہیں ہیں. فرض کریں کہ آپ کو اگر یہ آپشن ملے کہ وہ سارے ماں باپ بہن بھائی، وہ ساری عید کی خوشیاں، وہ سارے تہواروں پہ ایک گیٹ ٹوگیدر، وہ چہل پہل، وہ کھانے، وہ شیرینیاں، وہ ساری مل جائیں، یہ دین چھوڑ کے واپس آ جاؤ، تو کیا جواب ہوگا؟ نہیں، دین پہ تو بالکل کمپرومائز نہیں ہوگا. اب ایک فیصلہ رکھے تو انشاءاللہ اس پہ قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ تو یہ مشکلات اگر مزید آتی رہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر ثابت قدمی عطا کر دیتے ہیں بندے کو. جب کوئی مشکل آتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا کر دیتے ہیں اس پہ. تو یہ خوشیوں سے محرومی؟ اللہ تعالیٰ غم دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشی دینے والے ہیں. اگر یہاں سے محرومی مل گئی تو پھر انشاءاللہ آگے بہترین مل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. ناظرین، آپ کے گھر والوں کی طرف سے تو خیر بہت اپروچ بھی کیا گیا، اداروں کو اپروچ کیا گیا، پرائیویٹلی اپروچ کیا گیا، آپ لوگوں کو کنونس کیا گیا، ایموشنل بلیک میل کیا گیا کہ واپس آ جائیں. تو وہ کیا وجہ تھی کہ آپ واپس کیوں نہیں جانا چاہ رہے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا تو اب اس ماحول میں واپس جانا تو ممکن نہیں. اب موت آ جائے تو آ جائے، لیکن اس ماحول میں واپس نہیں جانا. اب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. یعنی آپ ظاہر ہے بازاروں میں جاتے ہوں گے چوڑیاں خریدنے کے لیے، مہندی، کپڑے خریدنے کے لیے، تو فیملیز کو دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، فیملی یعنی وہ گروپ شاپنگ ہو رہی ہے، جی تو اس وقت کچھ فیلنگز آتی ہیں؟ جی بالکل. دل سے پھر دعا کیا نکلتی ہے؟ اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو بھی ہدایت دیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اللہم آمین. ناظرین، یقیناً اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو، ان بچیوں کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، کیفیات ہیں، یہ سن کے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے صرف ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اپنے گلی محلے، سہیلیاں اور سکھیاں ہی نہیں، بلکہ انسان اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کو جو ہمیں بغیر کسی مشقت کے مل گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. کبھی کبھی دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد خوشیاں نسبتاً کم ہوئی ہیں، اور وہ جو ایک ماضی میں کامیابی کا ایک تصور تھا کہ پڑھیں گے، لکھیں گے، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک کامیابی کا اپنا ایک دنیاوی معیار بھی ذہن میں ہوتا ہے، اور کسی حد تک وہ متاثر تو ہوا ہوگا. جی بالکل. لیکن مسلمان کے لیے اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اس کو دوزخ سے نجات مل جائے، اور اصل خوشی یہ ہے کہ وہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی. اور فیملی کے ساتھ عید نہ منانے کے جو مواقع ہیں، یقیناً اس سے تو محرومی ہے نا؟ جی بالکل ہے، لیکن اصل عید تو اس دن ہوگی جب رسول اللہ کا ساتھ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار. زہرا، آپ کے یہاں جب دیوالی ہوتی تھی، ہولی ہوتی تھی، اور آپ کے جو تہوار آتے تھے، تو اس پہ بھی یعنی جس طرح مسلمانوں کے یہاں عیدیاں ملتی ہیں بچوں کو، آپ کے یہاں بھی اس طرح کا کوئی ہوتا تھا؟ جی عیدیاں ملتی تھی، کپڑے ملتے تھے، مٹھائیاں دی جاتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. تو اب بھی کچھ ملتا ہے آپ کو؟ اب آپ کی طرح سے یعنی ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے. چلیں الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ لوگوں کے لیے ہی قائم کیا ہے، جی اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہی کے تعاون سے یہ ادارہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ تعاون کر پاتا ہے. اور یقیناً آپ امت کی ایک رسپانسبلٹی ہیں، امت کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں. یہ جو آپ کو عیدی ملتی ہے تو یہ آپ سمجھے کہ امت کی طرف سے یہ عیدی ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے، تمام نو مسلم بہنوں بھائیوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عیدی کے بدلے میں نا جنت الفردوس عطا فرما دے، دوزخ سے نجات عطا فرما دے، اور اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ظاہرہ یقیناً والدین، بہن بھائی، رشتہ دار نہیں ہیں، اور کبھی نہ کبھی حالات سے انسان دل برداشتہ تو ہو ہی جاتا ہے. کبھی
ان تنگی تکالیف پریشانی مجبوریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دل میں کوئی شکوہ پیدا ہوا؟ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں انعام کے طور پر جنت دینی ہے. اب اللہ ہمیں جنت دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں آزمائے بنا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ہمیں میٹرک کی سند نہیں ملتی امتحان کے بغیر، تو اللہ ہمیں جنت کیسے دے دے امتحان کے بغیر؟ آزمائشیں تو انبیاء علیہ السلام پر بھی آتی رہی، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ویسے بھی اللہ کے ہاں طے ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں آزمانا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں. آمین آمین اللہم آمین. ناظرین، کراچی جانا ہوا. ہمارے ایک دوست ہیں عدنان خادم سولنگی صاحب، ان کے توسط سے ایک خاتون نے اسلام قبول کیا. وہ ہندو تھی، ہندو سے انہوں نے اسلام قبول کیا. مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے اسلام کیا سبب تھا کہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا. تو انہوں نے بتایا کہ عبدالواز بھائی، میں ایک بیوہ ہوں اور میرے بچے انات آشرم میں رہتے ہیں. مجھے بھی مندر کے ایک یعنی جو انات آشرم ہے وہاں پہ خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، اور ساتھ میں مندر کے اندر جو ڈسٹنگ ہے وہ میری رسپانسبلٹی ہے. تو کہتی کہ ایک دن میں نے بت کو دیکھا جو ہمارا بھگوان تھا، اس کو میں نے دیکھا، اس کی مورتی کے سامنے بولو براز تھا بلی کا. تو کہتی کہ مجھے اس سے صاف کرتے ہوئے بڑی گھن آئی، لیکن اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل پہ پڑا ہوا پردہ اٹھا دیا کہ جو مورتیاں یا جو ہمارے دیوتا اس بولو براز سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ ہمیں گناہوں کی گندگی سے کیسے بچا سکتے ہیں. تو کہتی کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میرے اوپر یہ آشکارا کر دیا کہ یہ تو محض بت ہے.